قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل رحمت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نور عطا کرے گا جس کے ذریعے تم چل سکو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ اپنی اولاد پر غور کریں، ایک بچہ آپ کی بات ماننے والا ہوتا ہے، آپ کے حکم پر بھاگ کر آنے والا ہوتا ہے، آپ کا وہ دل جیت لیتا ہے۔ دوسرا بچہ آپ کا ہی ہے مگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا، وہ اکڑتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، وہ طاعت نہیں کرتا، ہیلے بہانے کرتا ہے، وہ آپ کا دل نہیں جیت سکا۔ تو آپ جو آپ کا طاعت گزار بچہ ہے اس کا تعاون کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی نہ کوئی بہانے، جس طرح وہ آپ کو خوش کرتا ہے آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مخلوق کی مخلوق کے ساتھ مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ بن جاتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ تقویٰ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اس کے حکموں پر عمل کیا جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ ان تجعل بینک و بین عذاب اللہ وقایہ، تیرے اور اللہ کے عذاب کے درمیان دیوار بن جائے، کس چیز کی؟ بامتثال اوامرہ واجتناب نواہیہ، اللہ تعالیٰ کے حکم مان کر اور اس کی منع کردہ کاموں سے بچ کر اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان دیوار بنا لو۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس طریقے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتا ہے تو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے ہیں، اللہ اس پر اپنی نوازشوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس کے نخرے اٹھاتا ہے۔ فرمایا تم مجھ سے ڈرنے لگ جاؤ، ہم تمہیں ڈبل رحمت عطا فرمائیں گے، اور ہم تمہیں نور عطا کریں گے جس سے تم چلو گے۔ اللہ ہم فرماتے میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا، نور عطا کر دے گا جس سے تم چلو گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ یہ نور کیا ہے اور یہ فرقان کیا ہے؟ یہ نور اس جہان میں بھی ملتا ہے جس کی روشنی میں انسان چلتا ہے، اور یہ نور قیامت والے دن بھی ملے گا، پل صراط پر جس کی روشنی میں آپ چلیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اللہ کا نور چل رہا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں گاڑی کا انجن جتنا بھی تیز ہو، اس کا میٹر جتنا بھی زیادہ تیز چل سکتا ہو، اگر آپ کی لائٹنگ کمزور ہے تو رات آپ سپیڈ نہیں مار سکتے۔ لائٹ تیز ہوگی تو آپ گاڑی تیز چلا سکتے ہیں، لائٹ کمزور ہو، انجن جتنا بھی اچھا ہو، آپ تیز نہیں چل سکتے۔ پل صراط جہنم کے اوپر بنایا جائے گا، جہنم کے اوپر بنایا جائے گا، اور فرمایا کہ کچھ لوگ آندھی طوفان کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ تیز پیدل تیز دوڑنے والے کی طرح، اور کچھ لوگ گرتے پڑتے گھستے گھساتے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو وہاں پر
گزرا نہیں جا سکے گا، گر جائیں گے جہنم میں العیاذ باللہ۔ تو فرمایا مومنوں کے آگے نور ہوگا، وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، اور منافق مومنوں سے کہیں گے، منافق عورتیں اور مرد مومنوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری لائٹیں خراب ہیں، ہمیں بھی ساتھ ساتھ لے جاؤ۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ دنیا میں، وہاں سے نور ملتا ہے، یہاں ہم آپ کا تعاون نہیں کریں گے۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جو اس پردے اور دیوار کا حصہ مومنوں کی طرف ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور جو اس کا حصہ منافقوں کی طرف ہوگا اس میں اللہ کا عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکم معکم، آواز لگائیں گے، ارے ہم تمہارے ساتھی تھے، کلیگ تھے، رومیٹ تھے، محلے دار تھے، ہماری زبان ایک تھی، ہماری برادری ایک تھی۔ الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، ہاں تم ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن تم فتنے میں پڑ گئے تھے، تم شک میں پڑ گئے تھے، تم غلط قسم کی امیدیں لگا کر بیٹھ گئے تھے، کام نہیں کرتے تھے، خالی امیدیں کرتے تھے، اس لیے آج ہم تمہارا تعاون نہیں کر سکتے۔ تو یہ نور اس جہان میں بھی کام دے گا، قیامت والے دن بھی کام دے گا، اور یہی نور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، یہی نور قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تمہیں اپنا نور عطا کرے گا جس کے ساتھ تم چلو گے۔ اس جہان میں بھی آپ کے سامنے کئی ایسے معاملات پیش کیے جاتے ہیں، وہ اقتصادی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں یا کوئی اور ہوں۔ لڑکی کے لیے، بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، بہت پیسے والے ہیں، بس ذرا لڑکا نماز نہیں پڑھتا اور بدعقیدہ ہے لیکن چمک بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس اللہ کا نور ہوگا، آپ فوراً فیصلہ کر لیں گے، کیونکہ آپ کا چشمہ کتاب و سنت ہے، اس کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں، آپ فوراً فیصلہ کر لیں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہم فوراً اس کو برطانیہ لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فوری طور پر ہم اس کو امریکہ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی برباد ہو، اس کی آل اولاد بھی برباد ہو، مرے تو کوئی دعا کرنے والا نہ ہو۔ فوری طور پہ بندہ فیصلہ کر لیتا ہے، جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دیتا ہے، وہ جھٹکا لگاتا ہے، 1 منٹ میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا استخارہ نکلوائیں گے، پھر دیکھیں گے، پھر وحی نازل ہوگی، پھر ہم آپ کو بتائیں گے وحی نازل ہو چکی ہے، صاف صاف پانی نظر آتا ہے، یہ دودھ نظر آتا ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، معاشی مسئلہ ہو، کئی ایسے کاروبار نظر آتے ہیں، کئی ایسے طریقے نظر آتے ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے اس میں شک ہے، اس میں شبہ ہے، دل تو کہتا ہے یہ غلط ہے لیکن پھر بھی مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، ایک نے کہہ دیا غلط ہے، بولے کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، اس نے کہہ دیا غلط ہے، جب تک اس کو صحیح کہنے والا اس کو نہیں ملتا یہ پوچھتے چلا جاتا ہے، بڑا لطیفہ بن جاتا ہے۔ ہم بسا اوقات علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کو فون آیا، اس نے جواب دیا، پھر وہی اسی آدمی کو دوسرے کو آ گیا، پھر اسی کا تیسرے کو آ گیا، اسی مجلس میں، جب تک اس کو حلال کا فتویٰ نہ ملے وہ پوچھتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں کروں اور مولوی صاحب کے کندھے پہ رکھ کر کروں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ذرا دل تھام کر سننا، فرمایا انکم تختصمون الی، تم میرے پاس کیس لے کر آتے ہو، وانما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، تم میں سے بعض اپنی بات کرنے کا ڈھنگ زیادہ جانتے ہیں، دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ، میں فیصلہ جو سنتا ہوں اس کے مطابق کرتا ہوں،
یہ دنیاوی فیصلے وحی کے ساتھ نہیں ہوتے. میں فیصلہ دونوں کے بیان سن کر کرتا ہوں، اور کوئی شخص اپنی دلیل کو زیادہ بنا سنوار کر پیش کرتا ہے، بنا کر پیش کرتا ہے، اور وہ جھوٹا ہوتا ہے. دوسرا شخص بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا مگر وہ سچا ہوتا ہے، وہ اپنی بات کو زیادہ واضح کر دیتا ہے. اگر میں اس جھوٹے کے حق میں کسی زمین کے ٹکڑے کا فیصلہ کر دوں، پلاٹ ہے وہ کہتا میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے، میرے پاس آ جاتے ہیں. جو شخص سچا ہے وہ زیادہ بول نہیں سکا، جو جھوٹا ہے وہ زیادہ بولتا ہے. میں اس کی بات کی وضاحت کی روشنی میں اگر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو مت سمجھنا کہ اگرچہ یہ پلاٹ میرا نہیں تھا لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کی وجہ سے میرا ہو گیا ہے. فرمایا انما اقطع له قطعة من النار، میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. یہ صحیح بخاری میں ہے. اس کا مطلب ہوا کسی مفتی کے کندھے پر رکھ کر نہیں چلائی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے، فرمایا استفت قلبک، کچھ مسئلے اپنے دل سے بھی پوچھ لیا کرو، اپنے دل سے پوچھو. الاثم ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے وہ گناہ ہے. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرتا ہے کہ یہ بات کسی کو پتہ چلے. تیرے دل میں وہ کھٹکتی ہے، اگر تیرا دل سلامت ہے تو وہ گناہ ہے، تیرا دل فیصلہ کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرما دیتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے، جس سے انسان اس جہان میں بھی چلتا ہے. دو قسم کے معاملات، ایک میں شبہ ہے، چھوڑ دو اس کو، اللہ تعالیٰ اور اچھا دے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح ہے، حرام بھی بالکل واضح روز روشن کی طرح ہے. وبینہما امور مشتبہات، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں لے دے ہوتی ہے، کسی کا فتویٰ یوں کسی کا یوں، جس میں اشتباہ ہوتا ہے، جو متشابہ ہوتی ہیں. فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شخص ان شبہات سے بچتا ہے وہ اپنا دین بھی محفوظ کر لیتا ہے، اپنی عزت بھی محفوظ کر لیتا ہے. ایک شخص خامخواہ اجنبی عورتوں کے اندر بیٹھتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، یہ اپنی عزت کو بٹا لگائے گا. ایک شخص وہ تجارتی معاملات میں ایسے کام کرتا ہے جس میں شبہ ہے، کچھ لوگ اس کو جائز کہہ رہے ہیں، کچھ اس کو حرام کہہ رہے ہیں. فرمایا اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک بادشاہ ہے، اس کی ایک چراگاہ ہے، اس میں صرف سرکاری گھوڑے چرتے ہیں، سرکاری بکریاں چرتی ہیں، اس میں کسی عوام کو آنے کی اجازت نہیں. جو شخص اپنے جانور سرکاری چراگاہ میں لے کے آئے گا اس کے جانور ضبط ہو جائیں گے، اس کے مالک کو سزا دی جائے گی. اب کوئی یہ سوچے کہ یہ یہاں تک تو بادشاہ کی چراگاہ ہے اور میں تو اس کے باہر والے حصے میں بکریاں چرا رہا ہوں. فرمایا وہ تھوڑا سا بے توجہ ہوئے گا اور اس کی بکریاں بادشاہ کی چراگاہ میں گھس جائیں گی. جو اس کے قریب قریب ہوگا وہ قریب ہے کہ وہ اندر بھی چلا جائے، اور جو یہ کہے کہ میں تو بھائی بادشاہ کی چراگاہ سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں، وہ دور دور رہتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کو پامال نہیں کرے گا. فرمایا الا ان لکل ملک حما، فرمایا ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، حم اللہ محارمہ، اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں. جو ان حرام کردہ چیزوں کے قریب قریب جائے گا وہ ایک وقت آئے گا ان کے اندر بھی چلا جائے گا، اور جو ان سے دور دور رہے گا وہ اپنا دین بھی بچا لے گا اور اپنی عزت بھی بچا لے گا. غیر محرم عورتوں کے اندر بیٹھنا، وہ ہسپتال ہو یا سکول ہو یا کوئی آفس ہو، یہ ظاہر سی بات ہے بدکاری نہیں مگر اس کے قریب جانا ہے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ.
اسی طرح تجارتوں میں کتنے لوگ پوچھتے ہیں وہ جی ہم قسطوں پر مہنگا بیچتے ہیں، نقد پر سستا بیچتے ہیں، دو ریٹ ہم دیتے ہیں. بات تو وہی ہے. آپ اگر اس کو ایک زاویے سے دیکھو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا ریٹ تو وہ جو میں قسطوں پر دیتا ہوں وہی ہے، اور جو نقد کرتا ہے اس کے ساتھ میں رعایت کرتا ہوں. اب رعایت کرنے والے کو کون منع کر سکتا ہے؟ آپ کسی کو کوئی اپنی چیز رعایت دے دیں یا مفت دے دیں، کوئی منع نہیں کر سکتا. اس زاویے سے دیکھو تو یہ جائز نظر آتا ہے. لیکن اگر اس زاویے سے دیکھو کہ 10 روپے والی چیز نقد میں آپ 10 کی دے رہے ہو، ادھار میں آپ 12 روپے کی دیتے ہو، وہ 2 روپے کس چیز کے ہیں؟ وہ اس مدت کے ہیں جو اس نے لیٹ کی ہے. اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم 3 مہینے بعد پیسے دو گے یا 6 مہینے کے بعد دو گے. 3 مہینے کا ریٹ الگ ہوتا ہے، 6 مہینے کا ریٹ الگ ہوتا ہے. اور وہ مدت کے بڑھنے سے پیسہ بڑھ رہا ہوتا ہے. سود والے بھی ایسے کرتے ہیں. پیسہ دینا تھا اس تاریخ کو نہیں دیا تو پیسہ ری شیڈول ہوگا اور سود بڑھ جائے گا. اگلی ڈیٹ پر نہیں دیا تو اور بڑھ جائے گا، اگلی ڈیٹ پر نہیں دیا تو اور بڑھ جائے گا. وہ بھی مدت کے ساتھ پیسہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مدت کے ساتھ پیسہ بڑھا رہا ہے. اور فتوے پوچھتا ہے، جب تک اس کو وہ فتوا نہ مل جائے جو جائز کرتا ہو یہ پوچھتا ہی چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا لحم نبت من حرام فالنار اولا بہ. جو جسم کا گوشت حرام سے بنتا ہے آگ اس کے زیادہ حقدار ہے، جنت اس کی حقدار نہیں ہے. جسم کا وہ گوشت جو حرام سے بنتا ہے آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. یاد رکھو، حرام اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں بلکہ یہ بندوں کے حقوق ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اپنے نام پہ لیا ہوا ہے. اللہ سزا دیتا ہے. حرام کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کا حق، کسی کو ملاوٹ کر دی، کسی کو دھوکہ دے دیا. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دیتا، اس کے ساتھ تو کوئی ملاوٹ نہیں کرتا. یہ سارے معاملات تو انسانوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا رب ناراض ہو جاتا ہے اس لیے کہ مومن اللہ کے بندے ہیں. جو تو مومنوں کے ساتھ سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ ویسا ہی تیرے ساتھ کرے گا اور ناراض ہو جائے گا برا سلوک کرنے سے. اللہ اکبر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، القی فی روعی، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات القاء کی ہے، ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا. کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک جو پیدائش سے پہلے لکھوا کر لایا تھا اتنا رزق نہ حاصل کر لے. جب تک اتنا رزق حاصل نہ کر لے جو پیدائش سے پہلے لکھوا کر لایا تھا اس وقت تک وہ مرے گا نہیں. فاجملوا فی الطلب، اس لیے اچھے طریقے سے طلب کیا کرو، جتنا لکھوا کر لائے ہو اتنا ملنا ہی ملنا ہے. اس کو حاصل کرنے کا طریقہ تیرا اپنا ہے. ڈکیٹی کرے گا، 10 لاکھ جیب میں ڈال لیا، یہ 10 لاکھ اس تاریخ میں آپ کی جیب میں آنا ہی آنا تھا، کیونکہ آپ آ گیا ہے تو اللہ نے لکھا ہوا تبھی آیا ہے. لیکن اگر تو حلال طریقے سے حاصل کرتا تو اللہ تب بھی دے دیتا. اب طریقہ تو نے حرام کا کر لیا ہے، اب اس کو بھگتنا پڑے گا. جو لکھوا کر لائے ہیں وہ ضرور ملے گا. کسب، اس کا طریقہ حاصل کرنے کا، اس کو اختیار کرنا یہ آپ کا کام ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بہت زیادہ قدغنیں نہیں لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سونے چاندی کے سکے پہلے سے بنے ہوئے تھے وہی چلتے رہے، آپ نے کوئی سکہ نہیں بنایا. جو تجارت کے اصول پہلے سے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے. آپ نے چند چیزوں کی قدغن لگائی. وہ کیا تھا؟ ملاوٹ نہیں کرو، دھوکہ نہیں دو، سودی کام نہ کرو. چند ایک قدغنیں لگائیں تاکہ کوئی شخص غلط طریقے سے پیسہ نہ کمائے، باقی جو پرانے طریقے سے تجارت ہو رہی تھی اس کو جاری رکھے. اس لیے کہ آپس کے معاملات ہیں رضامندی کے ساتھ. جو رضامندی کے ساتھ تجارت ہوتی ہے وہ چلتی رہے، مگر
دھوکہ دہی، ملاوٹ کرنا، کسی کا مال ہڑپ کرنا، جعلی طریقے سے مال صرف امیروں میں رہ جائے، غریبوں کو اس سے فائدہ نہ حاصل نہ ہو، یہ کام نہ ہو کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے خیال کیا، ورنہ باقی طریقہ وہی رکھا جو پہلے سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور عام عوام کو بھی، مومنوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ رزق دیا ہے اس میں جو طیب ہے اس کو کھایا کرو، خبیث کو نہ کھایا کرو۔ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ کاہن کی حلوائی، کاہن کی مٹھائی حرام ہے۔ کاہن کیا ہوتا ہے؟ بدکار کی بدکاری کی اجرت حرام ہے، کتے بلی کی کمائی اس کو بیچنا حرام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام مٹھائی لے کر آیا، حضرت مٹھائی کھا لیں، انہوں نے کھا لی، بعد میں کہتا ہے معلوم ہے کہاں سے آئی ہے؟ جاہلیت میں نے کہانت کی تھی۔ کہانت کیا ہوتی ہے؟ غیب کی خبریں، اٹکل پچو، میرا یہ کام ہو جائے گا نہیں ہوگا، میرے یہاں اولاد کون سی ہوگی، میری تجارت کامیاب ہوگی نہیں ہوگی۔ کسی نے کہہ دیا ہوگی، کسی نے کہہ دیا نہیں ہوگی، تو کاہن کہتا کہ یہ ایسے ہوگا، اگر ویسا ہی ہو جائے جیسے اس نے کہا تو پھر اس کے لیے مٹھائی اٹھائی لے کر آتا۔ کہا میں نے جاہلیت کے زمانے میں کسی کو کوئی بات بولی تھی اور جیسے میں نے بولی ویسے ہو گئی، یہ وہ مٹھائی لے کر آیا تھا، وہ میں نے آپ کو دی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً گلے میں انگلی ماری اور سارا نکال دیا باہر۔ اس جسم میں حرام نہیں جا سکتا، جس میں شبہ ہے، جو حرام ہے وہ اس جسم میں نہیں جا سکتا۔ اس قدر اہتمام کرتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی، جہاں بھی کہیں شبہ کی بات ہو فوری طور پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا بیٹا پیچھے سے کہیں سے کوئی غنیمت کا مال لے کر پہنچا مدینہ میں، پیسہ تھا، راستے سے اس نے تجارتی مال خرید لیا، مال لا کر مدینہ میں بیچا اور جتنا بیت المال کا حصہ تھا اس کو دے دیا۔ ابا حضور ناراض ہو گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، کہا کہ یہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اب جو نفع حاصل ہوا وہ بھی سارا بیت المال میں جمع کرواؤ۔ تو کہنے لگے ابا اگر ضائع ہو جاتا تو میں ضامن تھا، آپ کہتے جی تو نے ضائع کیا ہے، اب اگر نفع ہوا ہے تو مجھے کیوں نہ ملے؟ پھر صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ چلو آدھا نفع اس کو دے دو، آدھا بیت المال کو دے دو۔ ایک دن جانوروں کی منڈی میں جاتے ہیں، دیکھا کچھ اونٹنیاں بہت خوبصورت بکنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ کہا یہ کس کی ہیں؟ کہا یہ عبداللہ بن عمر کی ہیں۔ بلا لیا، کہا بیٹے یہ اتنی موٹی کیسے ہو گئی؟ یہ سب سے نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ کہنے لگے جی بس کھلاتا پلاتا تھا تو موٹی ہو گئی۔ کہا اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ وہ بھی بیٹا ہے، وہ بھی صحابی ہے رضی اللہ عنہم، کہتے ہیں جی گڑبڑ تو نہیں، بس اتنا ہوتا تھا جب میں کسی چراگاہ میں جاتا تو لوگ احترام کرتے، لوگ میرا احترام کرتے اور میرے احترام میں اپنے جانوروں کو اس چراگاہ سے ہٹا لیتے تاکہ میری اونٹنیاں زیادہ کھا لیں، بس اتنا تو ہوتا تھا، اس سے زیادہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ فرمانے لگے تو پھر ہوا نا، بتا کتنے کے لیے تھی؟ اصل مال ان کو دے کر ساری اونٹنیاں بیت المال میں جمع کر دیں۔ شبہات سے بھی بچا کرتے تھے۔ حرام تو حرام ہے، کئی حلال کام چھوڑنے پڑتے ہیں اپنے عزت اور اپنا دین کو بچانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے، مسافر ہے، اشعث اغبرا، بال پراگندہ، کپڑے گندے، بالوں میں غبار، بری اس کی حالت، قابل ترس حالت ہے اور پریشان بھی ہے، حاجت مند بھی ہے، ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے اور یا رب کہتا ہے،
اللہ مجھے یہ مسئلہ، اللہ میرا وہ مسئلہ، اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اس کی حالت پر ہر شخص کو ترس آتا ہے. لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اب میں تیری پکار کو کیسے سنوں؟ حالت تو تیری بڑی قابل ترس ہے، مگر تو حرام خور ہے، میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا. دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. فرمایا ملبسہ حرام و مطعمہ حرام و غذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك. عبادت، دعا عبادت ہے، اس کا مطلب عبادت قبول نہیں ہوتی. کھانا پینا انسان کی مجبوری تھی، اس کو ہم نے سب کچھ بنا لیا، سب کچھ یہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ترجیح آخرت کو دیتے تھے، پیٹ پر کٹ لگا لیتے، اپنے معیار زندگی پر کٹ لگا لیتے، مگر ترجیح آخرت کو دیتے تھے. ہم ترجیح کھانے کمانے اور دنیا گزارنے کو دیتے ہیں اور اللہ کے دین پر کٹ لگاتے ہیں، آخرت پر کٹ لگاتے ہیں. جماعت ہو رہی ہے، یہ دکان کھول کر کھڑا ہے، نماز پر کٹ لگائے گا، اپنے کام پر کٹ نہیں لگائے گا. جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، آخر میں آئے گا، اپنی دنیا پر کٹ نہیں لگائے گا، آخرت پر کٹ لگائے گا. اللہ اکبر. فرمایا رب ذوالجلال والاکرام نے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب یہ تجارت دیکھتے ہیں تو آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر جا کر تجارت میں شریک ہو جاتے ہیں. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری تجارتوں سے زیادہ اچھا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو ترجیح آخرت کو دینا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ اچھی اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دل کو خواہش کرنے سے روکا. بات کو سمجھو ذرا، کیا کہا؟ دل کو خواہش کرنے سے روکا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. کیا کہا؟ اما من خاف مقام ربہ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے دل کو خواہش کرنے سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا. دل کو خواہشات سے کیسے روکا؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ دل کو خواہشات کرنے سے نہیں روکنا، یہ بڑھتا چلا جائے، اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا لینا ہے. ایک جاب کی جگہ 2 جاب کرو، 2 کی جگہ 3 کرو، بیٹے کو بھی ہٹا کر کے جاب میں لگاؤ، بیوی کو بھی جاب میں لگاؤ، سب کمائیں اور سب، لیکن جو دل میں آئے وہ کرنا ضروری ہے. یہ اپنے دل کا غلام ہے. خواہشات کو منع نہیں کرنا، اس پر کٹ نہیں لگانی، اور اللہ کا بندہ بننے کی بجائے خواہشات کا بندہ بن کر زندگی گزارنی ہے. اور نیک لوگ، کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو بندہ اللہ کا بنتے ہیں اور اپنی خواہشات پر کٹ لگاتے ہیں. دل کو روکو، یہ کیا مانگتا ہے، ہمیں نہیں چاہیے. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات پر کٹ لگاتے ہو، میرے پاس آؤ گے میں تمہاری ساری کسریں نکال دوں گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا. اللہ اکبر. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا اس کا حساب پہلے تو آسان ہوگا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
بہت خوش ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا. اور دوسرا فرمایا کہ وہ ایسی زندگی گزارے گا جیسے دل چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے ملے گا. آپ کی چاہتیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائیاں اور باقی ہوں گی. آپ کی سوچ وہاں نہیں جا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہاں تیار کیا ہوا ہے. دنیا میں 50 سال کی زندگی یہ اپنی خواہشات پر کٹ لگا لو، اللہ تعالیٰ ساری کسریں نکال دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب کچھ جو کچھ خواہشات پیدا کی اس کو پورا بھی کیا. پانی پیدا کیا، پیاس پیدا کی تو پانی بھی پیدا کیا. بھوک پیدا کی تو کھانا بھی پیدا کیا. شادی کی خواہش پیدا کی تو شادیاں بھی کی. اللہ نے جو جو خواہشات پیدا کی ان کو پورا بھی کیا. لیکن ایک خواہش کہ میں جو چاہوں کروں، خواہشات کو بڑھاؤں اور ان کو پورا کروں، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کو پورا نہیں کیا ہے. یہ دلیل ہے کہ اس کے بعد ایک جہان آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی پورا کرے گا. ہر شخص چاہتا ہے میں جو چاہوں کروں، مگر ایسا کر نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کرے گا انشاءاللہ. تو میرے عزیز بھائیوں، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی جان کو، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، کنٹرول کیا. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تو علم ملتا ہے تو گھر کیسے پالیں، اور اگر کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو علم رہ جاتا ہے. کہا بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اپنے انصاری بھائی سے کہا ایک دن آپ علم حاصل کیا کرو، شام کو مجھے ساری آیتیں اور حدیثیں سنا دیا کرو، اور دوسرے دن میں کمائی کروں گا اور شام کو ساری آیتیں اور حدیثیں تمہیں سنا دیا کروں گا. ہم 30 دن کی بجائے 15 دن کمائی کریں گے اور 2 روٹیوں کی 2 ٹائم کی بجائے 3 ٹائم کی بجائے تھوڑا کھا لیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا دین زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا. اپنے غلام کو بھیجا جاؤ گھوڑا لے کر آؤ. وہ گیا، گھوڑا پسند کیا، بڑی بارگیننگ کے بعد 400 درہم پر راضی کیا. پھر کہا ایک شرط ہے، میرا مالک میرے سودے پہ راضی ہوا تو آپ کو پیسے مل جائیں گے، میرے ساتھ گھر چلو. گھر آ گئے. کہتے ہیں یہ گھوڑا تو 400 سے مہنگا لگ رہا ہے. مالک خوش ہو گیا، کہتا ہے جی میں تو پہلے زیادہ مانگ رہا تھا اور اس نے میرے ساتھ بہت بحث کی ہے. بولے آپ 500 دے دو. پھر ان کو تھوڑا چکر لگایا، چیک کیا تو کہا یہ تو 500 سے بھی مہنگا لگ رہا ہے. 600. اس کو لے کر تھوڑا چکر لگایا، کہا یہ تو 600 سے بھی زیادہ مہنگا لگ رہا ہے. مجھے اب یاد نہیں 700 یا 800 درہم میں وہ گھوڑا خریدا. غلام کہتا ہے کہ یہ اگر اتنے پیسے ہی دینے تھے تو یہ تو بہت آسانی سے مل جاتا تھا. کہا بات پیسے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے یہ اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر یہ بیعت کی تھی کہ میں آپ کی ہر بات سنوں گا بھی اور مانوں گا بھی. علی السمع والطاعہ وَنُصْحِ لِكُلِّ مسلم. اس بات پر میں نے بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. جب بھی میں سودا کرتا ہوں میں دوسرا بن کر سوچتا ہوں کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا پسند کرتا. ہو سکتا ہے مجبور ہو اور سستے میں دے رہا ہو. اس لیے پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی. اس بھائی کے ساتھ خیر خواہی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. یہ ہے اسلام کا اقتصادی نظام. پچھلے خطبے میں نے باتیں عرض کی تھی، کچھ ہضم ہوئی کچھ نہیں. کچھ بھائیوں نے سوال کیے. میرے عزیز بھائیوں، یہ کوئی ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ ہم جس طرح سکینڈل بنتے آ رہے ہیں لوگوں کے پیسے سے میں انویسٹر بن جاؤں، لوگوں کے پیسے سے میں انویسٹر بن جاؤں. یہی ہوتا آ رہا ہے. بینک بھی یہی کرتے ہیں اور سکینڈل بھی یہی کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، تو پھر آپ کسی کے انتظار نہ کریں، آگے بڑھیں. جو شخص
تجارت کو آگے بڑھانے کا سوچ رہا ہے، اس کو پیسہ چاہیے، وہ اپنی رپورٹ پیش کرے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، مزید یہ کر سکتا ہوں اگر اتنا پیسہ ہو۔ اور جس کے پاس بچتیں پڑی ہوئی ہیں، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں لگاؤں، وہ بھی اپنی رپورٹ پیش کرے۔ ہم تو صرف تعاون کر سکتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ ملوا سکتے ہیں۔ جو MBA کیا ہوا ہے، جو بھائی CA کیا ہوا ہے، وہ اپنی خدمات پیش کرے، کوئی ریٹائرڈ ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ ہم اس طرح کے ادارے کھڑے کر کے بیچ میں تعاون کی شکل بنا سکتے ہیں۔ ہم نے خود یہ کام نہیں کرنا۔ اچھے لوگوں کو اچھے لوگ ملوا سکتے ہیں، اور اس طرح کے رجسٹرڈ ادارے کھڑے کر سکتے ہیں، اور وہ ہم سے نہیں ہوگا۔ جب آپ سب مل کر آؤ گے، اپنے اپنی خدمات پیش کرو گے، تو یہ حلال کے دروازے کھلیں گے اور حرام کے دروازے بند ہوں گے انشاءاللہ۔ خواہشات سے بات نہیں بنے گی، کسی کے انتظار سے بات نہیں بنے گی، یہ سب لوگ اپنے اپنی خدمات پیش کریں گے۔ ہم صرف اس کو منظم کرنے والے ہوں گے، ہم صرف ان کو آپس میں ملانے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ اعتماد ہم دیں گے، مہارتیں آپ پیش کرو گے، تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں جب آ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے ہم سب کو سمجھنے، اللہ کا خوف پیدا کرنے، معاشرتی، معیشت، اقتصاد، سیاست، ہر میدان میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرنے اور اللہ کا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق دے، دنیا پر کٹ لگانے کی توفیق دے، اور ہر لحاظ سے آخرت ہی ہماری ترجیح ہو۔